اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ دوبارہ اکٹھے ہونے کی توفیق دی ہے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، آمین۔ آخری لیکچر کے اندر ہم نے شروع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں۔ وہاں پہ عبداللہ بن اریکت لیسی جو ہے، جو گائیڈ ہے ان کا، اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، آزاد کردہ، وہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں۔ رستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سنسان رستہ جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا وہ رستہ لیتے ہیں، تو کوئی رسول اللہ تک پہنچ نہیں پاتا، لیکن کچھ لوگ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں اور وہ جا کے سراقہ بن مالک بن جعشم کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ فلاں رستے کے اوپر فلاں لوگ دیکھے تھے۔ وہ ان کو بہکانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ وہ تو کوئی اور لوگ ہوں گے، محمد تو اس رستے سے نہیں گیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن خود جو ہے وہ غلام کے ذریعے اپنا گھوڑا بستی سے باہر نکلواتا ہے اور چپکے سے اس رستے پہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ جاتا ہے، 3 دفعہ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، فال نکالتا ہے، تینوں دفعہ نام میں جواب ملتا ہے، تو وہ واپسی کرتا ہے اور واپس آ کے پھر وہ لوگوں کو بہکاتا ہے کہ نہیں، اس رستے پہ نہیں گئے محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا کی وادی میں جا کے قیام کرتے ہیں۔ وہیں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے آتے ہیں اور وہیں پہ رسول اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ مدینہ سے قبا کی وادی میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا کی وادی کے اندر بنیاد رکھتے ہیں مسجد قبا کی، اور جماعت کے ساتھ نماز جو ہے، جمعہ جو ہے، وہاں پہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل کے مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بڑے کام کرتے ہیں۔ ایک، مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں۔ دوسرا کام، مواخات مدینہ کرواتے ہیں۔ اخن کہتے ہیں بھائی کو، مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو، بردرہڈ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کو، ایک مہاجر کا بھائی بنا دیتے ہیں۔ آخری کام جو رسول اللہ کرتے ہیں وہ ہے مساک مدینہ۔ مدینہ کے اندر جو بڑے قبیلے ہوتے ہیں، اوس اور خزرج اور یہودی 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان تینوں قبیلوں کے اور اوس اور خزرج کے درمیان میں معاہدہ کراتے ہیں کہ اگر مدینہ کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو سب سے پہلے ہم آپس کے اندر اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے، مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے کے اوپر کوئی اور حملہ آور ہوتا ہے تو سارے جو ہیں وہ مل کے اس قبیلے کی مدد کریں گے اور کوئی باہر والوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا۔ ایک کام یہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 غزوات بھیجتے ہیں اور 4 سرایا بھیجتے ہیں۔ سرایا وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تشکیل کر کے بھیجا ہو کسی مہم کے اوپر، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر رسول اللہ نے خود شرکت فرمائی ہو۔ اس میں بھی رسول اللہ کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ مدینہ، ایک تو قریش کے جو قافلے جا رہے ہیں، کیونکہ قریش جو ہیں وہ کعبہ کے متولی ہوتے ہیں تو ان کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی اینٹیٹی کا احساس دلایا جائے کہ اب ہم موجود ہیں آپ کے رستوں کے اندر، ہم آپ کے قافلوں کو تنگ کریں گے، آپ کے قافلے آپ سے چھین بھی سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو پاس میں چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں، چھوٹے قبائل ہوتے ہیں، ان قبائل کے ساتھ جا کے معاہدہ کیا جائے کہ وہ یا تو نیوٹرل رہیں گے یا پھر وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کرتے ہیں۔ ہم نے آخری دفعہ ڈیٹیلز کے اندر ان سارے سرایا کو اور غزوات کو پڑھا تھا، ٹوٹل یہ 8 تھے۔ ان کی وجہ سے بدر کا میدان جو ہے، غزوہ بدر کا میدان تیار ہوتا ہے۔ آخری جو ہم نے سرایا پڑھا اس کے اندر سریہ نخلہ میں عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیادت کے اندر گیا ہوتا ہے، وہ نخلہ کی وادی کے اندر اترتے ہیں اور عمر بن حضرمی ایک شخص ہوتا ہے قریش کا، اس کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کا جو مال ہے وہ لوٹ کے لے آتے ہیں۔ قریش کی غیرت کے اوپر یہ بڑا وار ہوتا ہے کہ ہمارے بالکل قریب آ کے اور ہمارا بندہ بھی مار گئے ہیں اور ہمارا سامان بھی لوٹ کے لے گئے اور باحفاظت واپس بھی پہنچ گئے۔
تو قریشی اس بات پہ بڑے گرم ہوتے ہیں. ایک یہ معاملہ ہوتا ہے. دوسرا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پیچھے ایک غزوہ ہم نے پڑھا, غزوہ ذی العشیرہ, اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے ایک قافلے کو روکنے جاتے ہیں. وہ قافلہ کافی مال لے کے جا رہا ہوتا ہے. اب اس قافلے نے شام سے واپس آنا ہوتا ہے, تو اس کی بھی ابو سفیان جو ہے وہ ایک بڑا ذہین آدمی ہوتا ہے, وہ وہاں سے پہلے ہی پیغام بھجوا دیتا ہے قریش مکہ کو کہ رسول اللہ نے میرا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی اور واپسی پہ وہ پھر روکنے کی کوشش کریں گے, تو مجھے مدد چاہیے. اس قافلے کے اندر صرف 50 تیر انداز ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو سامان ہوتا ہے اچھا خاصا ہوتا ہے. 1000 اونٹ ہوتے ہیں اور مال بہت ہوتا ہے, اونٹ لدے ہوئے ہیں, اور صرف حفاظت کے اوپر 50 جو ہیں تیر انداز ہیں. ایک کام تو قریشی یہ کرتے ہیں کہ ان کو فوراً مدد کے لیے 100 تیر انداز اور بھیج دیتے ہیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کو تیار کرتے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہوں اور ہم وہ قافلہ روکیں گے. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی, ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے نا اس قافلے کی سوجھ بوجھ لیں کہ وہ قافلہ کہاں پہ ہے. وہ دونوں صحابہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے سوجھ بوجھ لیتے ہیں ایک مقام کے اوپر رک کے. جب قافلہ وہاں سے گزرتا ہے تو یہ واپس آ کے بتاتے ہیں. ابو سفیان کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ ان کو جب ادھر سے گزرتا ہے اس رستے میں, وہ پوچھتا ہے لوگوں سے کہ یہاں پہ کوئی آپ نے اجنبی تو نہیں دیکھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں 2 اجنبی آئے تھے, ادھر سے پانی بھر کے چلے گئے. وہ ان کا پیچھا کرواتا ہے اور اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ محمد کے ساتھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رستہ چینج کرتا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو ساحلی رستے سے گئے ہیں, وہ بھی ساحلی رستہ اختیار کرتا ہے اور مکہ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. ادھر سے یہ والا قافلہ جو ہے تیار ہونے کی نیت سے نکل پڑتا ہے, جو ابو جہل کی قیادت میں ہوتا ہے, اور بڑے لوگ اس کے اندر, عتبہ بن ربیعہ بھی ہوتا ہے, اس کے بیٹے شیبہ بھی ہوتا ہے, ولید بن عتبہ بھی ہوتا ہے ان کا بیٹا, حکیم بن حزام بھی ہوتے ہیں, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں قریشی قافلے کے اندر. تو اب یہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قافلہ نکلا ہے یہ اس ارادے سے نہیں نکلا تھا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں. تو ان کے پاس جو کل تلواروں کی تعداد ہوتی ہے 2 تلواریں ہوتی ہیں, 2 گھوڑے ہوتے ہیں اور 70 اونٹ ہوتے ہیں. 70 اونٹوں کے اوپر جو ہیں یہ باری باری 3 لوگ کر کے سواری کر رہے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مرثد جو ہیں یہ ایک اونٹ کے اوپر سواری کر رہے ہوتے ہیں. خیر رستے میں جا کے یہ خبر ملتی ہے کہ وہ قافلہ تو نکل گیا. اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر قتال کا حکم آ جاتا ہے. آپ لوگ سورۃ بقرہ میں عابد مستعان صاحب نے آپ لوگوں کو وہ پڑھا دیا ہوگا آیات, وہ آیات ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو, اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو, اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں, پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم بھی وہاں انہیں قتل کرو. کافروں کی جزا ایسی ہی ہے. پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. بس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں مگر ظالموں ہی پر. اسی کے جلد ہی بعد دوسری نوع آیات نازل ہوئی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ جنگ کا طریقہ کیا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. سورہ محمد کی آیات ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. ہم نے ایک دفعہ پہلے پڑھا تھا کہ ان کی گردنوں کے اوپر مارو, شروع کے اندر ایک دفعہ ذکر ہوا تھا. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ بس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنوں پر مارو، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو، اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں۔ اچھا، اب اللہ رب العزت کے اوپر تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی کافروں کے اوپر کوئی عذاب بھیج دے، لیکن اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھ کے ان کے۔ اب یہاں پہ ایک اور طبقے کا بھی ذکر ہو رہا ہے جو جنگ سے گھبرا رہے ہیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 ہے۔ تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر غشی طاری ہو جائے۔ خیر، یہ اب سارے مقامات بن رہے ہیں۔ جو قافلہ وہاں سے نکلا ہے اس قافلے کے اندر ابو سفیان جس قافلے کو لے کے نکل رہا ہے، اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 یا 50 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے بڑا زرعی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے بڑی مرحومی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ دولت دیے جا رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ اس میں پیچھے والے جتنے ہم نے سرایا دیکھے اور جتنے غزوات دیکھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تعینات کیا، ایک کمانڈر بنایا، یہ علمبردار ہوگا، یہ سپہ سالار ہوگا اور یہ اس کے ساتھی ہوں گے جو جائیں گے۔ اس کے اندر رسول اللہ نے یہ معاملہ نہیں فرمایا، اس کے اندر رسول اللہ نے اوپن بات کی اور جتنے لوگ تیار ہو گئے وہ رسول اللہ کے ساتھ آ گئے۔ اس میں تعداد آتی ہے کہ 82 سے لے کے 86 کے درمیان جو تھے مہاجرین صحابہ تھے، اور 170 جو تھے وہ قبیلہ خزرج سے تھے، اور 61 جو تھے وہ قبیلہ اوس سے تھے۔ 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ تھے جن میں ہر اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا جن پر تینوں نے باری باری سواری کی، اور اس کے اندر صرف ان کے پاس 8 تلواریں تھیں، مطلب جنگی نیت کے ساتھ یہ لوگ نکلے نہیں تھے۔ اب جو مکی لشکر وہاں سے تیار ہو رہا ہے اس کی تعداد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ادھر مسلمان نکلتے ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے، ابو سفیان جو ہے وہ رستہ چینج کرتا ہے اور مکہ پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ مکہ پہنچتا ہے وہ پیچھے سے پیغام بھجواتا ہے ابو جہل کو کہ میں سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ گیا ہوں، آپ لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ لیکن اب ابو جہل جو ہے وہ کہتا نہیں، اب ہم روز روز تیاری نہیں کرتے جنگوں کی، تو اب اگر ہم نے تیاری کر لی ہے تو اب جو ہے ہم جنگ کر کے واپس جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار یہ جو ابو سفیان کا مشورہ ہے بڑا ٹھیک ہے، وہ ایک صحیح سیاسی آدمی ہے، تو اس نے مشورہ بالکل ٹھیک دیا، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، ایمی فضول میں ہمیں پنگا نہیں لینا چاہیے۔ عتبہ بن ربیعہ وہاں پہ پھر وہی بات کرتا ہے کہ دیکھو محمد کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں عرب کے حوالے کر دینا چاہیے، محمد ہم میں سے ہے، قریشی ہے، تو اگر وہ غالب آ گیا عرب کے اوپر تو ہماری سرداری ہوگی، ہم ہی غالب آ جائیں گے، اور اگر عرب والے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارا کام ہی کر دیں گے، اور ہمارے ہاتھ جو ہے اپنے بھائی کے خون سے رنگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو معاملات ایسے ہی رکھتے ہیں۔ لیکن ابو جہل وہاں پہ ایک ٹیکنیک یوز کرتا ہے اور ایک فارمولا لگاتا ہے اس کے خلاف کہ ہاں تم تو کہو گے، کیوں؟ کیونکہ تمہارا بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملا ہے۔ ابو حذیفہ بن عتبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا ساتھی ہوتا ہے۔ خیر، وہ اب یہ معاملہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ ادھر جو ہے عتبہ جو ہے اس کا
وہ جو ان کی ایک قبائلی سسٹم ہوتا ہے کہ بھائی نیشن کے اوپر آپ بیٹے کو ترجیح دے رہے ہو، اس کا ایک دم اس پہ خون گرم ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں سب سے پہلے میدان جنگ کے اندر اتروں گا. ادھر حکیم بن حزام اور بنو ہاشم کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واپس جانے دیا جائے، لیکن ان کو بھی مختلف تانے دے کے جو ہے نا ابو جہل کہتا ہے نہیں اب واپس نہیں جائیں گے، اب جو ہے ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے اور ہم پہنچیں گے اس مقام کے اوپر. خیر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ جی وہ لشکر تو نکل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا جائے، کہ ہم لوگ تو جنگی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے، اس طرح سے ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ والا فیصلہ فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں فتح دوں گا، تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے. جو مہاجر صحابہ ہوتے ہیں وہ تو ساری ادھر سے کاٹ کے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے ظلم و ستم سے ہوتے ہیں، وہ تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ سامنے آ جائیں ذرا ہم بھی ان کی طبیعت فریش کر لیں. وہ بڑی جوش سے تقریریں کرتے ہیں، حضرت عمر بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں، حضرت مقداد بڑی زبردست تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے کہ جنہوں نے کہا تھا آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں. رسول اللہ ایک دم چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے کہ یار میرے ساتھی جو ہیں وہ میرے ساتھ مخلص ہیں. لیکن قافلے کے اندر جو زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ انصار صحابہ کی ہوتی ہے. تو رسول اللہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھی بتاؤ پھر کیا معاملہ ہے، ہاں بھی بتاؤ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ بات بھانپ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف سے کوئی جواب چاہ رہے ہیں. وہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے رسول اللہ آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سمع و اطاعت کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے. اچھا ایک یہاں پہ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر حکم بھی دیتے کہ چلو جنگ کے لیے جانا ہے، ماننا پڑنا تھا حکم، لیکن رسول اللہ نے مشورہ فرمایا. مشورہ ایک سنت ہے، کرنا چاہیے. یہ رسول اللہ نے اس کی تلقین فرمائی، اپنے صحابہ کے اندر مشورہ کیا اور پھر ان کے مشورے سے وہ آگے چلے. خیر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہے مکی لشکر، کہاں پہنچ گیا. اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت وہاں پہ کمیونیکیشنز چینلز کدھر تھے، لوگ اتنے باخبر کس طرح سے تھے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اصافر کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا. یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی کی اطلاعات کے لیے نکل پڑے. ابھی دور ہی مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بڑا عرب مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا. اب اپنی شناخت چھپانے کے لیے دونوں قافلوں کا پوچھا کہ قریش کا کہاں پہ ہے قافلہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ کدھر ہے. دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے. لیکن بوڑھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے. اس نے کہا اچھا تو اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں. اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی کہ جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا. اچھا اب اس وقت تو اس طرح کی کمیونیکیشنز تھی نہیں کہ وہ فون پہ کر لیں یا لوکیشن آن کر کے پتہ کر لیں کہ لشکر کہاں بیٹھے ہوئے، اور پھر بھی ان اتنے باخبر تھے کہ اس نے جو ایگزیکٹ لوکیشن بتائی رسول اللہ کو کہ آپ کا جو محمد کا جو لشکر ہے نا وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اب آگے وہ قریش کا بتاتا ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، یا ان کو رستوں کا اتنا اندازہ تھا کہ اگر یہ اس دن نکلے ہیں تو اس دن اپروکسیمیٹلی اس جگہ پہ پہنچے ہوں گے.
فلاں دن نکلیں, اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو آج وہ فلاں جگہ ہوں گے, اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر موجود تھا. جب بڈھا اپنی بیعت کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں, کہہ کے آگے چلے گئے. خیر اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پوچھا ایک سے کہ اچھا اب کیا ہوا کہ صحابہ کے نا کچھ لوگوں کو, صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ آپ جا کے نا ذرا سوجھ بوجھ لو. وہ لوگ گئے تو انہیں ایک جگہ پہ نا 2 غلام مل گئے قریشی, انہوں نے پکڑ کے لے آئے, پکڑ کے لا کے باندھ دیا اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ نا آپ لوگ جو ہو کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم قریش کے قبیلے سے ہیں, ہم قریشیوں کے ساتھ آئے ہیں, ان کے قافلے کے ساتھ ہیں. تو صحابہ نے نا ان کو مارنا شروع کر دیا کہ نہیں تم لوگ ابو سفیان کے قافلے سے ہو. تو وہ لوگ بڑا ہوئے کہ ہم سچ بتا رہے ہیں یہ ماری جا رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہم ابو سفیان کے قافلے سے ہیں. صحابہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں تھا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں وہ قافلہ مل ہی جائے, کہیں اس سے ہماری ٹکر ہو ہی جائے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو رسول اللہ نے ان کی باز پرس کی اور ان لوگوں سے پوچھا اور ان کو کہا کہ یار یہ لوگ تو سچ بول رہے ہیں, تم لوگوں نے تو ایسے ہی ان کے اوپر ظلم کیا ہے, ان کو مارا. پہلے جب وہ سچ بول رہے تھے تو تم لوگوں نے ان کو مارا, اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو تم لوگوں نے چھوڑ دیا. اب آگے وہ ان سے پوچھتے ہیں, وہ جو 2 لوگ پکڑ کے لے کے آئے, یہ جو کہ قریش کے متعلق بتاؤ. انہوں نے کہا یہ جو ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں. آپ نے دریافت فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تعداد ہمیں ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اچھا ہمیں یہ بتا دو کہ نا کتنے اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کسی دن 9 کسی دن 10. تو رسول اللہ نے اس سے اندازہ کیا کہ یہ 900 سے 1000 کے درمیان کے اندر ہیں. انہوں نے پھر پوچھا رسول اللہ نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کون کون سے معززین ہیں, معزز لوگ ہیں جو قریشی ہیں اور وہ اس قافلے کے اندر موجود ہیں. تو اب انہوں نے فرمایا کہ انہوں میں ربیہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ, اور ابو البختری بن حشام, اب حکیم بن حزام, یہ سارے یہ وہی لوگ ہیں. حکیم بن حزام وہی ہے جو شیب ابی طالب کے اندر کھانا پہنچاتا تھا, اور حشام ابو البختری بن حشام ان میں سے ہی ہے جو اس جب ورقہ چاک کیا تھا انہوں نے تو وہاں پہ یہ بھی موجود تھا اور اس نے تائید کی تھی کہ ورقے کو چاک کیا جائے. سارے لوگ تھے جو اس وقت مسلمانوں کی تائید کر رہے تھے, یہ بھی اس قافلے کے اندر ہی ہیں. نوفل بن خویلد, حارث بن عامر, طعیمہ بن عدی, نضر بن حارث, زعمہ بن اسود, ابو جہل بن ہاشم, امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا, اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا. اچھا اب کیا ہوا کہ جہاں پہ مسلمان ٹھہرے تھے وہاں پہ ریت جو تھی وہ ذرا نرم تھی کہ ادھر چلنا ذرا دشوار تھا, اور جہاں پہ کفار ٹھہرے تھے وہاں پہ ریت سخت تھی. رات کو اللہ رب العزت نے ایسی بارش فرمائی کہ وہاں پہ کیچڑ ہو گیا اور یہاں پہ بارش کی پھوار پڑی صرف. اس سے کیا ہوا, زمین ہموار ہوگی, سخت ہوگی, اور ان کے جو قدم ہیں وہ جمنا شروع ہو گئے. ادھر ان کے حوصلے تھوڑے سے پست ہو گئے. دوسرا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو دعائیں کی, صحابہ نے رات کو اٹھ کے دعائیں کی کہ یا اللہ کل فتح دے دے. اس سے ایک بڑا خوبصورت پہلو نکلتا ہے کہ صرف اسباب سب کچھ نہیں ہوتے. صحابہ کے پاس اسباب تو وہی تھے جو وہ اس قافلے کے لیے نکلے تھے, وہی تلواریں تھیں, وہی اونٹ تھے, وہی 2 گھوڑے تھے, لیکن اور دوسری طرف جو تھا وہ ایل کانٹے سے لیس لشکر آ رہا تھا. اس کے ہوتے ہوئے انہوں نے مسبب الاسباب سے دعائیں کی کہ اللہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم لے کے حاضر ہو گئے ہیں, اب تو نے کرنا ہے, تو کرنے والا ہے, تو کرے گا. رسول اللہ کی دعا آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں جو تو نے ہمارے ساتھ فتح کا وعدہ کیا, اور میں چاہتا ہوں اگر یہ جو تیرے نام لیوا ہیں نا اگر یہ آج ختم ہو گئے نا تو اس دنیا پہ کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا, انہیں فتح دینا. 17 رمضان کو 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوتی ہے. جب آمنے سامنے آتے ہیں تو وہاں پہ وہی عتبہ جو ہے وہ, کیونکہ پیچھے سے ابو جہل نے پمپ بھی کیا ہوتا ہے, وہ نکلتا ہے سب سے پہلے. عتبہ اس کا اپنے ساتھ ولید بن
عتبہ اپنا بیٹا اور اپنا بھائی تینوں جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے ویٹ کرتے ہیں کہ اب کون آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 3 انصاری صحابی آتے ہیں. تو جب وہ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو, کہتے ہیں ہم قریش سے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کون ہو, وہ کہتے ہیں ہم انصاری ہیں. تو وہ کہتے ہیں, عتبہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے محمد ہمارے ساتھ ایسا نہ کیجیے, ہمارے ساتھ ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجیے ہمارے مدے مقابل میں. کیوں کہ مدینہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ انٹلیکچوئلز لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کاشتکاری کرتے ہیں. ہندوؤں کے اندر اب بھی ہے کہ یہ برہمن ہیں, خطری ہیں, ویش ہیں اور شودر ہیں. تو برہمن جو ہیں وہ ان کی ایلیٹ کلاس ہے اور خطری جو ہیں ان کے یہ سپاہ سالار وغیرہ جنگجو لوگ ہوتے ہیں. ویس جو ان کے دوسرے یہ بزنس مینز اور کسان وغیرہ, اور شودر جن کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, بالکل لو کلاس ہے ان کی. تو ادھر بھی یہ تھا, یہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو جنگجو لوگ ہیں, آپ ہی ہمارے سامنے کسانوں کو کیوں لا رہے ہیں, ہمارے مد مقابل میں کوئی ہمارے مقابلے کے لوگ لائیں. تو پھر اس لشکر کے اندر سے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. تو جب تینوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ باروں کے اندر اپنے اپنے مد مقابل کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف ابو عبیدہ کے اور عتبہ کے درمیان میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چوٹ لگتی ہے عبیدہ کو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کی آواز بند ہو جاتی ہے, اور ایک ان کے پاؤں پہ لگتا ہے جس سے خون بڑا بہنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اتنی دیر میں فارغ ہو جاتے ہیں حضرت حمزہ بھی اور حضرت علی بھی, اور وہ بھی آ جاتے ہیں مدد کے لیے اور عتبہ کا کام تمام کر دیتے ہیں. یہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے اور پھر عام جنگ شروع ہو جاتی ہے. دونوں آتی ہیں, کچھ کتابوں میں وہ مل جاتا ہے, کچھ میں یہ مل جاتا ہے. الرحیق المختوم میں یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ معاملہ ہوتا ہے اور واپس جاتے ہیں, اس کے بعد آپس میں جنگ ہوتی ہے. اب دیکھیں ابو حذیفہ, ایک اور بڑا معاملہ خوبصورت آتا ہے کہ جب عتبہ ادھر سے پکارتا ہے نا کہ آئے کوئی ہم میں سے بھیجو, تو ابو حذیفہ آگے آ جاتے ہیں بیٹے. تو رسول اللہ منع فرماتے ہیں کہ ابو حذیفہ آپ رہنے دیں, آپ ٹھیک ہے مشرک ہیں لیکن وہ تمہارا باپ ہے, تم نہ جاؤ, منع فرماتے ہیں. خیر اب جو ہے وہ آپس میں ان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر خوش ہو جاؤ, یہ جبرائیل ہیں, گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. ابن اسحاق کی روایت ہے, روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ, تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے, یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں, اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہیں اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لے آئے. آپ نے ذرا پہن رکھی تھی, آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر, ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا چہرے بگڑ جائیں, اور ساتھ ہی وہ جو مٹی کی مٹھی تھی وہ ان کی طرف پھینکی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا. خیر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جوام جو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں یہ مٹی جاتی ہے اور وہ لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں اور گاجر مولی کی طرح مسلمان ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم لڑنے لگتے تھے اور ایک دم دیکھتے تھے کہ وہ قتل ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تھے وہ فرشتے تھے جو تم لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پہ اترے. اب خیر یہاں سے جو ہے ابو جہل کا بھی آتا ہے کہ 2 ینگ صحابہ مدینہ کے انصار صحابہ جو تھے وہ ابو جہل کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ فرماتے ہیں, ایک ابن اسحاق کی روایت کرتے ہیں, ہاں جی
ابو جہل نہیں، ابو جہل تو یہی اس کا نام تھا، عمر بن حشام تھا ابو جہل کا نام. ابو سفیان تو علیحدہ تھے، ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. ہاں جی. ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو اسے قتل نہ کرے. اور ابو البختری بن حشام، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت میں مدد کی تھی، کسی کی زد میں آ جائے تو اسے قتل نہ کرے. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کسی کی زد میں آ جائیں تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے کیونکہ بالجبر لائے گئے ہیں. اب اس پر عتبہ کا جو بیٹا ہے، اس پر عتبہ کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور کنبے قبیلوں کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم اگر میری مٹ بھیر ہو گئی تو میں اس سے تلوار کی لگام پہنا دوں گا. یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیجئے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں گا کیونکہ باخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے. جب رسول اللہ نے منع کیا اور انہوں نے آگے سے کہا تو رسول اللہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بات کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے، یہ عبد الرحمن ان کا بیٹا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آمنے سامنے آگے جنگ میں. عبد الرحمن کو موقع مل گیا ابو بکر پہ وار کرنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے تلوار روک لی اور کہا باپ ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نہ رکتا، میں اڑا دیتا. انہوں نے مارا نہیں تھا، عبد الرحمن نے. عبد الرحمن کو موقع نہیں ملا، کہتے مجھے اگر موقع ملتا یہ تو میں ضائع نہ کرتا. بالکل. یہ بات اور طرف نکل جائے گی. فوت ہو گئے تھے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ مکہ والوں کو شکست ہوتی ہے. یہ مارکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمان کی فتح مبین پر ہوا اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے. 14 جو تھے مسلمان شہید جو ہوئے ہیں وہ 13 مسلمان وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور ایک حضرت عبیدہ جو ہیں وہ واپس جاتے ہوئے ان کو زخم لگ گیا تھا تو اس زخم کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے. اور ان میں سے 8 انصار تھے اور باقی جو ہیں وہ مہاجر تھے. لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے جو عموماً قید سردار اور بڑے بڑے سربراہ حضرات تھے. خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے. تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی. تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی. تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. جتنے بھی قتل ہوئے تھے وہاں پہ لوگ انہیں ایک کنویں کے اندر پھینک دی گئی ان کی لاشیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے. چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب الحکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر کجاوا کسا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے اور پھر انہیں اور ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا جن جن لوگوں کو قتل کیا تھا کہ اے فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس پر برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ اس سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ اس سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے.
اچھا خیر، اب جب مشرکین بھاگے ہیں، اب واپس جا کے جو پہلا شخص قریش میں پہنچا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھی کیا معاملہ آیا. وہ بتا رہا ہے کہ لوگوں نے اس سے دریافت کیا پیچھے کیا خبر ہے. اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، یہ امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کے نام لیتے ہوئے کہ یہ سب قتل کر دیے گئے، ساروں کو اڑا دیا گیا. جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشرف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امیہ جو حتیم میں بیٹھا تھا، خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو. لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ادھر یہ سما تھا، ادھر مدینہ کے اندر خوشخبری تھی. مدینہ کے اندر بھی ایک بڑا کام ہوا کہ یہودیوں نے سازش کرنا شروع کی. انہوں نے مدینہ میں کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا، اور جو ہے نا مسلمان جو ہیں وہ یہ جنگ ہار گئے. اور اتنی دیر میں جو ہے نا زید بن حارثہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے آ گئے. تو جب مدینہ والوں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں اونٹنی پہ بیٹھ کے، تو انہوں نے کہا یہ واقعی رسول اللہ کی اونٹنی ہے اور اوپر زید بن حارثہ ہے، رسول اللہ موجود نہیں، شاید واقعی ہوئے. لیکن انہوں نے آ کے جب بیان کیا کہ نہیں، جو ہے معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. اب اس میں جب یہ آ کے انہوں نے ادھر بتایا کہ مدینہ ادھر بدر کے اندر فتح ہوئی ہے، تو ادھر یہیں پہ اسی وقت کے اندر حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے. حضرت رقیہ بیمار تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں انتظار کریں، اور ساتھ جو ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ آپ مدینہ میں ان کے ساتھ رہیں. اب مال غنیمت کا مسئلہ آیا. اس سے پہلے مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی تھی، تو اب یہ پہلی دفعہ جو تھا یہ مال غنیمت کا مسئلہ آیا یہاں پہ کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے. لوگ انہوں نے جس کو جو مال آیا وہ کر لیں، اپنے اپنے پاس رکھ لے یا کیا کریں. 3 دن بدر میں قیام فرمایا تھا، ٹھیک ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے کوچ نہیں فرمایا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پڑ گیا، اور جب یہ اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے. صحابہ اکرام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے مسئلہ حل فرمایا. پھر سورہ انفال کی آیات جو ہیں ہماری 9th کی بکس کے اندر تھیں، اسلامیات کے اندر، اسی وقت کی یاد ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ تم سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو ان سے کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. خیر، یہاں سے پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کرتے ہیں واپس رخ کرتے ہیں ادھر. اب معاملہ پیش آتا ہے قیدیوں کا. قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ تو سارے صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں یا کر لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں نا، دیکھیں انہیں قتل نہ کریں، یہ ہم اس میں جو یہ ہمارے اپنے خون سے ہیں، ہمارے قبیلوں سے ہیں، تو آپ انہیں قتل نہ کریں. ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، اور جو باقی ہیں ان کو فدیہ لے کے کچھ معاوضہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، یہ لوگ جو آئے ہیں نا جنگ کرنے کے لیے، ان سب کو اکٹھا کریں، اور جو جس کا سب سے قریبی ہے نا وہ اس کو قتل کرے. اپنے خاندان کا جو سب سے قریبی ہے وہ اس کو قتل، اپنا بھی بتا دیا کہ میرے یہ قریبی میں اس کو قتل کروں گا، ابو بکر اس کو قتل کریں، آپ اس کو قتل کریں. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک اور صحابی بھی تھے جو حضرت عمر کے ساتھ تھے اس رائے کے اندر نا، باقی صحابہ کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. تو حضرت رسول اللہ نے پسند فرمائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات. اب کیا ہوا، قرآن میں آیات نازل ہو گئی، وہ اب حضرت عمر ذکر کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی بات پسند فرما لی اور میری بات پسند نہیں فرمائی. چنانچہ قیدیوں کو فدیہ لینا طے پایا، اور اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ دونوں رو رہے تھے. اب صبح جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، تو دیکھتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ مل گئی تو میں بھی روں گا، اور اگر وجہ نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روں گا.
کہ اگر تو وجہ مل جاتی ہے تو مجھے بھی سمجھ آ جاتی ہے آپ جس بات پہ رو رہے ہیں تو میں رونا شروع کر دوں گا، اور اگر مجھے نہیں سمجھ آتی ہے تو میں صرف اس لیے رونا شروع کر دوں گا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی روتے دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا۔ اللہ کی آیت نازل ہوئی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ کہ اب قیدی آئے ہیں تو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اسے چھوڑ دیں جب تک آپ خون سے زمین لال نہ کر لیں۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا سامان چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ کر لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ یہ رسول پہلے بتا دیا۔ اچھا ایک یہ معاملہ پیش آیا۔ اچھا اس میں ایک ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم تھا دین کا، زیادہ پتہ تھا، زیادہ جانتے تھے؟ حضرت عمر کی اپنی بات ہے، فرماتے ہیں تبوک کا موقع ہے، ہم وہاں جا کے بھی انشاءاللہ دوبارہ اس کو دیکھیں گے کہ تبوک کا موقع تھا، رسول اللہ نے سب کو کہا کہ مال اکٹھے کریں، تو سارے اپنا اپنا مال لے کے آتے تھے۔ رسول اللہ پوچھتے تھے کیا لے کے آئے ہو، اور وہ لکھوا لیتے تھے صحابہ سے کہ ہاں یہ اتنا مال اکٹھا ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان دونوں کے اندر مال تھوڑا کم تھا۔ حضرت عمر ہمیشہ آپس میں صحابہ کے اندر نیکیوں کا مقابلہ رہتا تھا کہ میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، میں بڑھ جاؤں۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ اس دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کم ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ میں زیادہ مال دے کے نا آگے بڑھ جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اب وہ بھاگے بھاگے گھر گئے، اپنا مال اکٹھا کیا، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر گئے اور مال اکٹھا کیا، اور جب آئے ہیں نا تو دیکھتے ہیں رسول اللہ نے سوال ہی بدل دیا۔ پہلے رسول اللہ پوچھ رہے تھے کیا لے کے آئے کیا لے کے آئے ہو سارے صحابہ سے، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا چھوڑا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آدھا مال لے آیا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، حضرت عمر سائڈ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال پیش کیا، مال بڑا تھوڑا سا تھا، پیش کیا۔ تو رسول اللہ نے پھر پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے وہاں یقین ہو گیا تھا عمر کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ نوٹس کرنے کی ہے، ڈاکٹر لقمان خان صاحب سے میری آج دوپہر میں بات ہوئی تو اس میں میرا اس پہ ذہن تھوڑا مزید کھلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا، وہ خود اسلام دشمنی کے اندر ایک پیک کے اوپر گئے تھے، ان کو علم تھا کہ یہ جو اسلام دشمن ہے نا ان کو کتنی کوفت ہوتی ہے اسلام مسلمانوں سے، ان کو کتنے برے لگتے ہیں یہ، اور یہ جا کے پھر وہی کام کریں گے اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی برائی کے اندر رہے ہی نہیں تھے، جب وہ پہلے بھی تھے، جب رسول اللہ نبی نہیں بنے تھے تب بھی وہ رسول اللہ کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور وہ کبھی کسی غلط کام میں نہیں گئے، ٹھیک ہے، کبھی شراب نہیں پی، ایون شراب جب حلال تھی مسلمانوں کے اندر بھی تب بھی حرمت نہیں آئی تھی شراب کی، تب بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تلوار لے کے نکل آئے ہیں، رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہے ہیں، ان کی یہاں تک کیفیت تھی، اتنی اسلام سے دشمنی تھی ان کے دل کے اندر، اتنا بغض تھا، اتنی عداوت تھی، تو وہ جانتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے وہ فوراً وہ والا مشورہ دیا کہ آپ ایسے کر لیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ اپنے خلافت کے دور کے اندر جا رہے تھے تو ایک لڑکے کو کھڑے ہوئے دیکھا گلی کے اندر، تو اس کو بلایا، ہاں بھی تم کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی ایسے ہی۔ اس کے گھر لے گئے، اس کے باپ کو جا کے کہا کہ یا تو صبح تک تم اس کا نکاح فرما دو یا میں نکاح فرما دوں گا۔ اب وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے یا اور کوئی اس مزاج کا آدمی ہوتا تو وہ تو یہی بات کرتا ہے نا کہ حسن ظن رکھنا چاہیے، وہ کسی کام سے کھڑا ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ ایم ہی اس طرح لڑکے نہیں کھڑے ہوتے، کوئی معاملہ ہوگا، تو انہوں نے وہ فوراً وہ والا فیصلہ فرمایا۔ تو جو شخص اس معاملات کے اندر رہ کے نکلا ہوتا ہے وہ شخص
جو ہے اس کو ان چیزوں کا بہتر پتہ ہوتا ہے. خیر اب یہ والا سارا معاملات ہوئے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ والا معاملات تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ہمیں کہیں پہ ایسا کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور معاملہ پیش آیا. وہ معاملہ کیا تھا کہ جب فدیہ آنے لگے نا, لوگوں کے آتے تھے اور وہ مال لے کے چھوڑ دیتے تھے اس قیدی کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. تو ایک ہار سامنے آتا ہے. وہ ہار دیکھ کے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں وہ بات کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد ابو العاص کو بھی, ابو العاص جو ہیں یہ رسول اللہ کے داماد تھے, حضرت زینب کے شوہر تھے, یہ بھی قیدی بن گئے تھے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کو اب بغیر فدیے کے چھوڑ رہے ہیں رسول اللہ. اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا جس میں ایک ہار بھی تھا. یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور جب انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تو یہ ہار انہیں دے دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو ایک دفعہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, رکت طاری ہو گئی. تو اب کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رکت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ہماری جان آپ کے لیے حاضر, یا اللہ کے رسول آپ بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ابو العاص کو جو ہے وہ جانے دیا اور اس سے یہ بات کہہ دی کہ آپ جو ہیں زینب کا رستہ نہیں روکیں گے, زینب کو ہجرت کرنے دی جائے. اور اس پہ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے دی ابو العاص نے کہ وہ بھی مدینہ آ جائیں, مکہ میں ان کا رستہ نہ روکا جائے. مطلب ایک کتنا ایک یہ خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بڑا مختلف ہے. وہ آتا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ خواتین کے اندر وہ ایک جیلسی کا فیکٹر ہوتا ہے جو آپس میں رہتا ہے. تو سوتن اگر مری ہوئی بھی ہو تو اس سے بھی وہ جیلس ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے تو اماں عائشہ ہیں, اماں خدیجہ ہیں, اماں حفصہ ہیں, لیکن رسول اللہ کی تو وہ بیگمات ہیں. تو ایک دفعہ رسول اللہ اکثر ذکر کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایسی ذکر کیا تو اماں عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے میں کیا کمی ہے کہ آپ کو وہ بھولتی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ, خدیجہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہا کرو, کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے وہ بہت مختلف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رہی ہیں رسول اللہ کے ساتھ, رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی. خدیجہ کی وفات کے بعد پھر دوسری شادیاں ہوئی ہیں. تو آج الحمدللہ ہم نے بدر کا سارا قصہ, اس میں کیا ہوا اس کو ان ڈیٹیل الحمدللہ پڑھ لیا, اور اس کے اندر معاملات دیکھے کہ کیسے کیسے پیش آئے اور کیا کیا معاملات ہوئے.